السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور کمنٹ میرے سننے کے بعد یا پھر خود میوٹ کر کے پڑھنے کے بعد کر لیجئے گا۔ ویسے ماشاءاللہ میں آپ کی پرفارمنس سے بہت خوش ہوں، میرے رسپانس سے بہت خوش ہوں۔ اور آج میں نے ایپیسوڈ جلدی اس لیے لکھنے کی کوشش کی ہے کیونکہ پتہ ہے کہ آپ کو آج رات عبادت کی رات ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اوبیسلی اگر آپ کسی کا بھی میری وجہ سے دل دکھا ہو یا کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت کرتی ہوں، اور اللہ کے دربار میں میری شکایت نہیں کرنا، مجھے دل سے معاف کرنا، اور سب نے میرے لیے دعا کرنی ہے۔ جو جو عبادت کرے گا سب نے مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھنا ہے، اور انشاءاللہ میں بھی اپنے سارے ریڈرز کے لیے دعا کروں گی۔ تو چلے آج شروع کرتے ہیں قسط نمبر 66۔ تو چلے لیٹس اسٹارٹ۔ رشتے دار قسط نمبر 66، تحریر عریشہ۔ کیا ہوا؟ آپ بار بار دروازے کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں تو یہاں ہوں۔ وہ چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ سجائے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو ساحر نے مسکرا کر اسے دیکھا، جو نگاہیں نیچے کیے ہوئے اس سے شرمانے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی بے باک حرکتوں کو سوچ کر اس نے خود پر لعنت بھیجی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کہاں اس طرح کی حرکت کرنا۔ ساحر نفی میں سر ہلاتا پیچھے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جو کوئی بھی ہوگی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، کیونکہ دروازے سارے لاک تھے۔ نہ تو اس طرح کوئی اندر آ سکتا تھا اور نہ ہی باہر جا سکتا تھا۔ گھر کے کسی بچی پر وہ اس طرح کی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو کون ہو سکتی تھی؟ یہ وہ آسانی سے پتہ لگا سکتا تھا، کیونکہ اس لڑکی نے ہاتھوں پر مہندی نہیں لگائی ہوئی تھی، جبکہ گھر میں فنکشن آج ہی ہوا تھا تو سب کے ہاتھ مہندی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ کون ہو سکتی ہے؟ وہ آسانی سے پتہ لگا سکتا تھا۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے گھر کے اندر کی لڑکی نہیں ہے۔ یقیناً اس طرح کی بیہودہ حرکت گھر کی کسی ملازمہ نے کی تھی، اور اس ملازمہ کی عقل وہ صبح ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی اس کی توجہ کی نہ صرف منتظر بلکہ حقدار بھی تھی۔ اماں سعید نے کہا تھا کہ آپ شادی کے پکوان میں سے کچھ نہیں کھائیں گے، اسی لیے انہوں نے رات کو آپ کے لیے کباب بنائے تھے۔ وہ مجھے کہا تھا کہ فرائی کروں، تھوڑا وقت لگے گا، آپ یہاں بیٹھیں ابھی کر دوں گی۔ وہ فریج کی جانب بڑھتے ہوئے اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی، جب اچانک ساحر نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اس کے ہاتھ کو اپنے ناک کے قریب لے کر گیا اور اس کی مہندی کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ اچانک ہونے والی افتاد پر وہ گھبرا گئی۔ ساحر سائیں، اس نے بڑی مشکل سے اسے پکارا تھا، جو اس کی خوشبو کو محسوس کرنے میں پوری طرح سے مگن تھا۔ ہاں بولو۔ اس کے پکارنے پر وہ اس کا معصوم سا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر اتنی معصومیت تھی، حالانکہ اس کی حرکتیں بالکل بھی معصوموں والی نہیں تھیں۔ کھانا بنانا ہے، اس نے بے حد کم آواز میں کہا۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کھانے کے لیے یہاں بلایا ہے؟ وہ اسے دیکھتا دلکشی سے مسکراہٹ لبوں پر لیے پوچھنے لگا، تو پھر؟ وہ پوری آنکھیں کھولے حیرت سے اس سے بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ تو پھر یہ کہ میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے تاکہ میں تھوڑی دیر تمہارے ساتھ وقت گزار سکوں، تمہاری مہندی کی خوشبو کو محسوس کر سکوں، آج دن میں تم کیسی لگ رہی تھی وہ تمہیں بتا سکوں۔ اس کے چہرے کی سرخی کو دیکھتے ہوئے وہ بے ساختہ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کی بے اختیار حرکت پر ساوش نے آہستہ سے اپنی پلکیں گرا لیں۔ جلدی آؤ، جو میں انتظار کر رہا ہوں، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے کہنے لگا۔ تو اس نے حیرانگی سے دیکھا، چھت پر کیوں؟
کیونکہ مجھے تم سے باتیں کرنی ہیں. ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک سے دیکھا نہیں. چلو وقت ضائع مت کرو, جلدی سے اوپر آ جاؤ. وہ اسے آنے کا کہتا خود وہاں سے نکل گیا تھا جبکہ وہ نروس سی اس کے پیچھے پیچھے قدم اٹھانے لگی. اسے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا یہ نشائی سائیں چھت پر کیوں لے کر جا رہا ہے, جبکہ بات تو وہ یہیں پر کر چکے تھے. اب چھت پر کون سی باتیں کرنی تھی. چلو یہ تو اچھا ہو گیا کہ وہ کھانا باہر سے کھا کر آیا تھا. اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا روٹیاں بنا کر اپنی مہندی خراب کرنے کا. وہ اپنی مہندی کا ایک ایک لمحہ بے حد خوبصورت حسین بنانا چاہتی تھی اور اپنی مہندی تو بالکل خراب نہیں کر سکتی تھی, اور شاید اس بات کا احساس اسے بھی تھا, تبھی تو آج پہلی بار کھانا باہر سے کھا کر آیا تھا. مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے ملک کا ہاتھ ہے. وہ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے. انصر اس کے ساتھ ساتھ چلتا گھر کے اندر داخل ہوا. دارم سائیں اپنے ہاتھ پر اچھی خاصی چوٹ لے کر وہ گھر واپس آ گیا تھا. گاؤں کی چھوٹی موٹی پریشانیاں حل کرنے کے لیے وہ رسم کے بعد انصر کے ساتھ گاؤں کی طرف نکل آیا تھا, اور پھر اس کے ایک بہت ہی جگری دوست کا جنازہ بھی تھا. اس کے لیے وہ خاص ہوا کرتا تھا. آج صبح ایکسیڈنٹ میں مارا گیا. اس کی گاڑی کو کسی نے آگ لگا دی تھی, لیکن دارم سائیں کو اس کی موت کا افسوس نہیں تھا, کیونکہ دھوکے بازوں کے لیے وہ افسوس نہیں کرتا تھا. وہ بھی ایک دھوکے باز تھا. نہ جانے کتنے عرصے سے صبح دوست کے روپ میں دشمن کا کام سر انجام دے رہا تھا, لیکن وہ جیسے ہی وہاں سے نکلا اس کی گاڑی کی بریک فیل ہو گئی تھی, اور وہ جانتا تھا ایسا جان بوجھ کر کیا گیا ہے, اس لیے یہ سب کچھ کافی آسانی سے ہینڈل کر لیا تھا. گاڑی کی بریک جان بوجھ کر فیل کی گئی تھی. کسی کا ارادہ اسے جانی نقصان پہنچانے کا تھا. انصر کو ملک پر شک تھا, جبکہ ملک کی حالت کو دیکھنے کے بعد اسے ایسا نہیں لگتا تھا. وہ ملک سے بے خبر نہیں تھا. وہ کب کہاں کیا کر رہا تھا اسے سب اس کے زیر نظر تھا. ملک کی حالت ان دنوں کافی خراب تھی. وہ سچ میں اپنے بیٹے کے دکھ میں تھا. اس طرح کا حملہ کرنا ملک کے بس کی بات نہیں تھی. وہ ویسے بھی دارم کے ان دنوں اتنے دشمن تھے کہ کوئی بھی کہیں سے بھی موقع کا فائدہ اٹھا سکتا تھا, اسی لیے وہ اگلے وار کا انتظار کر رہا تھا. تم فکر مت کرو ان سے, اب میں ٹھیک ہوں. انصر اب میں ٹھیک ہوں, تم جاؤ آرام کرو. میں بھی جا رہا ہوں, آرام کروں گا کچھ دیر. پھر کل طاہر سائیں کی بارات ہے تو اس کی بھی تیاری کرنی ہے. بہت کام ہے, تم بھی جلدی آ جانا. اور اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے. میں نہیں چاہتا کہ گھر میں کوئی بھی پریشان ہو, وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا. لیکن سائیں آپ کا زخم, وہ پریشان ہوا. انصر تم میری بیوی مت بنا کرو, میرے پاس بیوی ہے میرا خیال رکھنے کے لیے. وہ اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولا تھا. اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. بے شک سائیں, اللہ پاک آپ دونوں کو خوش رکھے. میں صبح جلدی آنے کی کوشش کروں گا, آپ آرام کیجیے. اور اگر میری ضرورت محسوس ہو تو فون کر دیجیے گا. وہ اسے کہتا حویلی سے باہر کی جانب نکل گیا, جبکہ اپنے کمرے کی طرف جاتا دارم سائیں خود بھی اسی سوچ میں گم تھا کہ آخر کون تھا جس نے اس پر حملہ کروایا تھا. وہ جو کوئی بھی تھا, اس کا مقصد اسے جانی نقصان پہنچانا ہرگز نہیں تھا. شاید وہ صرف اسے ڈرانا چاہتا تھا. زاوش خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھی نروس سی چھت پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ طاہر سے کیا بات کرے, جبکہ طاہر خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھا اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس کے ہاتھوں کے نقش و نگار دیکھ رہا تھا.
اس نے جان بوجھ کر ساحر کا نام اتنے چھوٹے الفاظ میں لکھوایا تھا کہ وہ آسانی سے ڈھونڈ نہ سکے، بلکہ ڈھونڈتے ہوئے بہت سارا وقت لگ گئے۔ لیکن اب اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں میں قید دیکھ وہ بے حد نروس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا اسے مزہ آئے گا جب ساحر سائیں اپنا نام اس کے ہاتھ میں تلاش کرے گا، لیکن اسے تو شرم آ رہی تھی، وہ نگاہیں تک نہیں اٹھا پا رہی تھی، جبکہ ساحر سائیں پوری طرح اس کے ہاتھوں کے ڈیزائن میں مگن تھا۔ اور پھر وہ اپنی تلاش میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اپنا نام اس کی ہتھیلی کے بیچوں بیچ دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے آہستہ سے جھک کر اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے، جبکہ اس کی حرکت پر زاوش کے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی تھی۔ یہ رہا میرا نام۔ سچ میں یہ کام کافی مشکل ہے، مجھے لگا تھا آسان ہوگا، زرنیش نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اگر نام نہیں ڈھونڈ پایا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، یعنی کہ اس کی اتنی محنت سے نام ڈھونڈنے کے پیچھے زرنیش کا ہاتھ تھا۔ زرنیش دی نے آپ کو یہ بتایا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، اسی نے بتایا تھا کہ تم نے میرا نام اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھا ہے، جسے ڈھونڈنے میں مجھے ویڈنگ نائٹ میں اچھا خاصا وقت لگنے لگا ہے اور میں اس بیکار کام میں اپنی خوبصورت رات کا وقت برباد نہیں کر سکتا تھا۔ اتنا بھی وقت نہیں لگتا، اس نے جتلا کر کہا۔ واقعی اسے زیادہ وقت نہیں لگا تھا اپنا نام ڈھونڈنے میں۔ ہاں، زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن میں اپنی ویڈنگ نائٹ کا ایک سیکنڈ بھی کسی فضول کام میں نہیں لگنے دوں گا۔ میں یہ سارے فضول کام پہلے نپٹا دینا چاہتا ہوں۔ کل کی رات میں صرف اپنا نشہ پورا کروں گا۔ وہ بالکل سیریس انداز میں بول رہا تھا، جبکہ اس کی ذیومانی بات کا مطلب سمجھ کر زاوش کے سچ مچ میں رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا خیال ہے بہت وقت ہو گیا ہے، اب مجھے جانا چاہیے۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو ساحر سائیں بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ ہاں، صحیح بات ہے، جاؤ سو جاؤ، آرام کرو، کل رات ویسے بھی نیندیں حرام ہونے والی ہیں، کیونکہ کل رات تو خیر بتانے کا کیا فائدہ، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ وہ ادھوری بات کرتا سیڑھیوں کی جانب جانے لگا تو زاوش بھی اس کے پیچھے ہوئی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو در بیڈ کی کرون سے ٹیک لگائے نیند میں تھی۔ اس نے ابھی تک اپنا لباس چینج نہیں کیا تھا۔ ہاں، لیکن ہاتھ منہ دھو کر بیٹھی تھی۔ دھرم کو اپنی ہی بات یاد آ گئی۔ اس نے ہی اسے جاتے ہوئے کہا تھا کہ چینج مت کرنا، تو کیا وہ اتنی فرمانبردار تھی کہ اس کی بات مان جاتی؟ یقیناً اسے تیزاب والی دھمکی کافی زیادہ زور سے لگی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا شاور لینے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن زخم ابھی تازہ تھا، اس لیے شاور لینے کا ارادہ ترک کرتا وہ ساحر سائیں کی شادی میں اپنے لیے مزید کوئی مسئلہ نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ خود پر ہوئے حملے کے بارے میں کسی کو بھی کچھ بتانا چاہتا تھا۔ گھر میں اتنا خوبصورت ماحول وہ خراب نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی کسی کو پریشان کرنا چاہتا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے رک کر ایک نظر اپنے زخم کو دیکھتا جائزہ لینے لگا۔ کافی گہرا زخم تھا، گاڑی بری طرح سے درخت سے ٹکرائی تھی، جس کی وجہ سے گاڑی کا سامنے والا شیشہ ٹوٹ کر اس کے بازو پر آ لگا تھا۔ اپنی شرٹ اپنے جسم سے الگ کرتے ہوئے اس نے دور پھینکی اور پھر بیڈ کی طرف آتا بیڈ پر لیٹ کر ایک پرسکون سانس لی۔ وہ اپنا زخم نظر انداز کرتا در کی جانب دیکھنے لگا۔ اس وقت در بہت پیاری لگ رہی تھی، وہ پوری طرح اس کا دھیان اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ در جو اس کے ساتھ کر رہی تھی اس پر یقین کرنا کافی مشکل تھا۔ وہ بہت اچھی اداکارہ تھی، اس نے بہت اچھے طریقے سے ثابت کیا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی۔ پچھلے 5 مہینوں میں اس نے خود پر شک نہیں ہونے دیا تھا، لیکن یہ سب کچھ سہ کر بھی دھرم اسے خود سے دور نہیں کر پایا تھا۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے بغیر رہنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ کیا ہوا اگر وہ اس سے محبت نہیں کرتی؟ 5 مہینوں سے اس کی زندگی بے حد حسین تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس نے در کے ساتھ نہ تو کسی طرح کی کوئی ناانصافی کی ہے اور نہ ہی اس کے حق میں کچھ برا کیا ہے۔ اگر وہ اس سے محبت نہیں کر سکتی تھی تو سمجھوتا کر لے، لیکن طلاق ناممکن تھی۔ وہ قیامت تک اس کے ساتھ یہ رشتہ نبھانے والا تھا۔ ایک تو چاچا سائیں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، اور اگر وہ ایسا نہ کرتے تو بھی وہ در کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ در نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا، اسے تکلیف دی تھی۔ پہلی بار وہ اس طرح کی اذیت سے گزرا تھا، لیکن وہ اس اذیت سے نور کو گزرنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جب اس سے طلاق لے کر جائے گی تو آگے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ جس دولت کا وہ رونا رو رہی ہے وہ سب کچھ تو دھرم سائیں کے نام تھا، جو تب تک در کو نہیں مل سکتا تھا جب تک دھرم خود نہ چاہے۔ اگر وہ اسے دے دیتا تو بھی کیا اس کی ماں اس کے پاس کچھ رہنے دیتی؟ در نہ تو اتنی پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی بزنس کی دنیا کو سمجھتی تھی۔
وہ کیا سوچ کر یہ سب کچھ کر رہی تھی اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 19 سال کی لڑکی میں اتنی سازش کرنے کی ہمت نہیں تھی اور نہ ہی اس کا دماغ اتنا کام کرتا تھا۔ اسے ان سب چیزوں کے پیچھے سے اکسایا جا رہا تھا اور یقیناً اسے یہ چابی سمرا ہی دے رہی تھی۔ وہ عورت نہ تو اپنا گھر بسا پائی تھی اور نہ ہی اپنی بیٹی کو بسنے دے گی۔ یہ بات وہ آج سے نہیں بلکہ 5 مہینے پہلے سے ہی جان گیا تھا اور یہ اس کی غلط فہمی تھی کہ وہ در کو اس سے طلاق دلوا کر اپنا مقصد پورا کرے گی۔ کمرے کی لائٹ آف کرتے ہوئے وہ آہستہ سے اس کے نازک سے وجود کو اپنے باہوں میں بھرتا، اس کے سر کو اپنے سینے سے لگاتا آنکھیں بند کر گیا۔ اس دوران در نے ذرا سا کسمسا کر اپنی آنکھیں کھولی اور ساتھ ہی اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے خود سے دور کرنا چاہا اور یقیناً نیند میں تھی۔ اس کی مزاحمت پر دارم نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیا مسئلہ ہے؟ اس کا حرکت کرتا ہاتھ رک گیا۔ وہ بند آنکھوں سے اس کے سینے پہ سر رکھے دوبارہ سو گئی تو دارم سائی نے مسکراتے ہوئے اسے مزید قریب کر لیا۔ اس کا ہونا دارم کا سکون تھا۔ جب اس کے سینے پر سر رکھ کر سوتی تھی تو اسے سکون ملتا تھا۔ اس کی موجودگی کا احساس اس کے لیے کتنا خاص تھا۔ وہ جان جاتی تو خود پر فخر کرتی، لیکن اسے وہ فی الحال کچھ بھی بتانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا کیونکہ اب وہ پہلے اس کی عقل ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا، جو اسے یقین تھا جلد ہی لگ جائے گی کیونکہ جو بھی تھا اسے پتا تھا اس کی دارم دل کی بری نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ مہندی سے بھرے ہوئے تھے۔ اسے سنان سائی کے کمرے کے بالکل ساتھ والا کمرہ دیا گیا تھا۔ ہاں، لیکن دارم کے حکم کے مطابق سنان نے ایک بار بھی اس کے کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا، جبکہ دارم سائی نے کہا تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے گا۔ خیال رکھنا تو دور، اس نے ایک نظر اسے دیکھ کر اس دن میں ایک نظر اسے دیکھ کر وہ چہرہ ہی پھیر گیا تھا۔ مسکان کو بہت غصہ آیا تھا۔ وہ اس کے لیے یہاں تک آئی تھی، سازشیں کی تھی، پلاننگ کی تھی اور وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا، یہاں تک کہ اسے دیکھنا تک اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اور اوپر سے زرنیش پرگٹ ہو گئی تھی۔ اس بات نے تو اسے آگ لگا دی تھی۔ اس کا یہاں آنے کا مقصد پورا ہو یا نہ ہو، لیکن سنان اور زرنیش کو خوش دیکھ کر اس کے اندر جلن بھر گئی تھی۔ یہاں آنے کے بعد وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی کہ سنان زرنیش سے بہت محبت کرتا ہے اور ان دونوں کو الگ کرنا آسان نہیں۔ زرنیش یہ بھی جان چکی تھی کہ وہ سنان کے ساتھ نکاح میں ہے۔ اس کے بعد بھی اس نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ اتنی آسانی سے یہ سب کچھ ختم تو نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ زرنیش نے ہنگامہ تو کرنا ہی تھا، ابھی نہ صحیح کچھ دن کے بعد صحیح۔ کیا یاد کرو گے سنان سائی؟ اپنے بھائی کی شادی کو انجوائے کر لو، پھر دیکھنا میں کیا دھماکہ کرتی ہوں۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں سنان سے مخاطب مسکرائی تھی۔ کیسے ہو پارٹنر؟ تم سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ دشمن گھر کے اندر تک گھس آیا ہے، جتنا جلدی ہو سکے تم یہاں آ جاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی سازش کر دے۔ ہمیں سب کچھ پہلے ہی ہینڈل کرنا ہوگا۔ وہ فون کان سے لگائے دائیں سے بائیں گھوم رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں ادا سائی، یہاں میری تھوڑی مجبوری ہے، لیکن میں پھر بھی پہنچنے کی پوری کوشش کروں گا۔ دوسری طرف سے یقین دلانے والی آواز آئی تو وہ الوداعی کلام کہتا فون رکھ چکا تھا۔ اس کی ہر چیز پر نظر تھی۔ وہ بہت زیرک نگاہ رکھتا تھا۔ اس کے گھر میں کیا ہو رہا تھا، کیا ہونے والا تھا، اسے سب کچھ سمجھ آ چکا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ جس کو میں ابھی پوسٹ کروں گی، اور مجھے پتا ہے آج بہت غلطیاں ہیں، بلکہ بہت غلطیاں ہیں، تو انہیں نظر انداز کیجیے گا کیونکہ میں نے جلدی میں لکھا ہے۔ اور اب آپ ایپیسوڈ پڑھیں اور پھر عبادت کریں، اور فضول کاموں میں پڑھنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے میرے لیے دعا کریں، میرے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں مجھے، اتنی ساری، ویسے بھی آپ لوگ میرے لیے دعا کرتے ہی رہتے ہو، لیکن آج تو اسپیشل نائٹ ہے تو آج مجھے سب سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو آپ لوگ میرے لیے دعائیں کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گی انشاءاللہ۔ اللہ میرے بھی گناہ معاف کرے، آپ کے بھی گناہ معاف کرے، اور جو بھی غلطی ہوئی ہے مجھ سے آج کی رات معاف کر دیجیے گا، کیونکہ ایسے کہتے ہیں کہ آج کی رات معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور بندوں سے بھی معافی مانگنی چاہیے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا کسی کا دل دکھایا ہو تو معاف کر دیں۔ ویسے معاف کرنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن آپ لوگ بھی تھوڑا دل بڑا کر کے مجھے معاف کر دیجیے گا اگر میری وجہ سے کسی کا دل دکھائے، اگر نہیں دکھا تو پھر دعائیں دیجیے گا۔ اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ کل ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ 67 کے ساتھ، کافی جلدی ایپیسوڈ آ کے جا رہی ہیں، تو کل ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔